اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی مشکل اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آج 17 رمضان مبارک ہے اور یوم بدر ہے، یعنی کہ غزوہ بدر اس دن پیش آیا تھا 17 رمضان مبارک 2 ہجری۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر یہ بدر کا واقعہ یعنی کہ غزوہ بدر جمعۃ المبارک کے دن جنگ ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین اور 236 یعنی کہ 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے، اور کل 313 تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو سواریوں کی کیفیت تھی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت مرثد غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سواری کرتے تھے۔ اس غزوے میں کفار کی تعداد 1000 تھی، جو کہ ابو جہل کی قیادت میں میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ آج ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ اور غزوہ بدر میں جنگ ہوئی۔ پہلے مبارزت یعنی کہ باری باری لوگ آتے تھے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنے جو حضرت عبیدہ بھی اپنے مقابلے پر آنے والے عتبہ، شیبہ اور ولید کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، اور جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ ابو جہل بڑا اکڑتا ہوا چلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا بھی کی تھی، باران رحمت بھی ہوئی تھی، اور باران رحمت کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طرف جو ریتلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی تھی، اور جبکہ کفار کی طرف والی جو زمین تھی وہ کیونکہ میدانی تھی اور وہاں پر کیچڑ بن گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے اور وہ خود پھسلتے تھے۔ اور ابو جہل کے اس غرور کو 2 نوجوانوں نے، یعنی کہ جو دو نوجوان تھے، دونوں بھائی نہیں تھے، ان 2 بھائیوں نے عمر بن جمو اور معاذ بن عمر بن جمو، اور دوسرے کا نام تھا معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں بھائیوں نے، جو کہ بالکل معصوم بچے تھے 13-14 سال کے، انہوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے قتل کیا تھا۔ 13 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار جہنم واصل ہوئے۔ مولانا نجیب اکبر آبادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ جیسے تماشبین بھی آتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی تماشبین یعنی کہ کفار کے ساتھ بھی تماشبین موجود تھے، اور ان میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا جو ایک ٹیلے پر موجود تھا۔ تو وہاں پر اس اوپر سے بادل کا ٹکڑا گزرا، اور اس میں سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی، اور کوئی کسی کو کہہ رہا تھا کہ چلو آج کافروں کی جڑ کاٹ دینی ہے، اور اس کو وہیں پر اس کی موت ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فیصلے کا دن تھا۔ قرآن نے خود اس کو یوم الفرقان کہا ہے، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور مقابلے پہ ان کے پاس سواریاں بھی خاصی تھیں۔ ایک دن میں 10 اور 7 اونٹ وہ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا کی جس کا کوئی نم البدل نہیں ہے۔ اس کے کچھ خاص واقعے ہیں۔ اس میں عکاشہ بن محصن ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی عطا کی، اور وہ ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں رشتہ داروں کو قتل کیا، یعنی کہ یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں رشتہ دار پر تلوار چلا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں آئے، لیکن وہ اپنے والد کو یہ کہتے تھے اسلام لانے کے بعد آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، لیکن میں نے آپ کو
والد جان کر چھوڑ دیا۔ تو آپ حفیظ جلندری کے اس شعر سے اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کیا کیفیت تھی۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا